جنگیں مذاق نہیں ہوتیں۔ جنگیں تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہیں۔ پہلے لوگ آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کو آگے بڑھتا دیکھیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کی ہی نقل کریں گے۔ یہی معاشرہ ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں کی محبت کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوا کرتے ہیں۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو پھر چاند نہیں لگتا۔ کتنی اذیت میں اڑی ہوں گی روحیں آسمان میں، جو کسی کی جان تھے اور کسی کا جہان تھے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ داماد اچھا ہے کیونکہ وہ بیٹی کو خوش رکھتا ہے، اور بیٹا برا ہے کیونکہ وہ بہو کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ہے دوہرے سماج کا کڑوا سچ۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دلوں کو جوڑو، جہاں تک تمہارا بس چلے انہیں توڑو مت۔ دل جوئی کرنا ایسی نیکی ہے جو انس و محبت کا باعث ہے، اور دل آزاری کرنا ایسا گناہ ہے جو وحشت و نفرت کا سبب ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے دل تڑپنے کے باوجود اس سے بات نہیں کی۔ تم جو مصروف زمانہ ہو تو ہم بھی راستے میں پڑے تھوڑی ہیں۔ چہروں پہ کتنے چہرے ہوتے ہیں، لوگ اندر سے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں چلتی۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ محبت وہ خوبصورت دلکش حسین احساس ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ چہرہ دیکھنے سے نہ جان پاؤ گے حقیقت میری، کہیں پتھر کہیں موتی کہیں آئینہ ہوں میں۔ ہجوم اتنا ہو تیری زندگی میں خوشیوں کا، غم گزرنا بھی چاہیں تو انہیں راستہ نہ ملے۔ زندگی اچھی پلاننگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھی سوچ کی وجہ سے خوبصورت اور دلچسپ بنتی ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو صرف ایک کلیہ آزماؤ، بس کسی کا سکون برباد نہ کرو۔ یوں نہ کہو کہ قسمت کی بات ہے،
میری تنہائیوں میں کچھ تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ احساس کسی رشتے کا محتاج نہیں، احساس ہو تو پرائے بھی اپنے، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ اسے کہنا محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے، مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یقین مانو اکیلے بہت سکون ملے گا۔ لوگوں کے رد عمل پر غمزدہ ہونا چھوڑ دیں، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ ہم نے دنیا کو بڑی دور تک دیکھا ہے، غم سے لے کر سرور تک دیکھا ہے۔ کوئی نہ ملا زمانے میں مخلص، عاجزی سے لے کر غرور تک دیکھا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی کو چاہیے، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا بھی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں اور دو مختلف انجام ہیں۔ اے میرے دل کے پرندے، اس عشق کی فضا میں بے خبر ہو کر مت پرواز کرنا۔ محبت کے صحرا تک پہنچنے کا یہ راستہ شکاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی یوں بھی ہو سر بزم وہ، مجھے یہ کہیں کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ سنو سکون قلب، تمہاری کمی اس شدت سے لاحق ہے کہ مجھ کو لاکھ رونقیں ہوں پھر بھی تمہارے بغیر اپنا پہلو مجھے بہت ویران دکھائی دیتا ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ شکایت کی پائی پائی جوڑ کر رکھی تھی، اس نے گلے لگا کر سارا حساب بگاڑ دیا۔